بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا طارق جمیل نہیں رہا، میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں جو ہاسٹل سے نکل کر کالج میں آتا تھا۔ آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 69 میں تھوڑے ہوتے تھے، 4-5 ہزار ہوتے تھے تو ماشاء، اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں، اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت کم ہوتی تھیں۔ تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے، اس میں کوٹ بھی ہے، اس میں ویسٹ کوٹ بھی ہے، اس میں جرسی بھی ہے۔ میری بیگم کہتی تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے 11 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں، جب میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہ آپ کے قریب ہے، تو اس کی جو یونیفارم تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ اور یہاں تھا اس کا لوگو۔ تو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا جو اس میں شمع ایسے جل رہی تھی۔ تو پھر میں اپنے آپ کو 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں، اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں، پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے۔ 69 کی طرف جا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ مجھے مولانا نہ سمجھیں، کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولوی ہو کے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی میں طارق جمیل ہوں، یہ میرے وی سی ہیں۔ میرے پرنسپل تھے اشفاق علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے 44 میں ایمرسن کالج ملتان میں BA کیا تھا ان سے۔ پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، وہ دن کہ جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں، رو بھی رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے، اسی گراؤنڈ میں، اور آج میں اللہ کی بات لے کے آیا ہوں۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو، اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے۔ اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا۔ تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن، تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں، تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں، وہ میں سناؤں۔ میں نے انہیں سنایا تھا، جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا۔ تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں، گانے بھول گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں، 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے۔ تو جنید جمشید کے میں نے 1-2 نا بول پکڑے، تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا۔ تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو
اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تمہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں۔ کہنے لگا سناؤ۔ میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو۔ کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان اور مشہور، تو کتنا ہی ایم ہی چگلا مار دے چلے گئے، اگر وہ مشہور ہوا اور 70 سے پہلے کا ہوا تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ تو وہ اس نے کہا، مکے میں بیٹھے تھے حج کے دنوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا اگلی آپریشن کروں، یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جانے کا آیا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر۔ تو میرا ذوق جو تھا بچوں وہ یہی نہیں تھا جو آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں۔ پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا، اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن صفی مرحوم تھے، جاسوسی ناول لکھتے تھے، میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈیسک کے اندر رکھ کے نا، تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں، مجھے سعید اختر صاحب تھا ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا۔ ہم جو ہاسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے، لیکن شہریوں سے ہماری بنتی نہیں تھی۔ تو وہ ایک نے دیکھ لیا، تو اس نے جا کے نا، میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا جاتے بھی نہیں دیکھا، تو اس نے جا کے بتا دیا کہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے۔ تو میں ایسا مگن تھا، وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لی۔ ماشاءاللہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے، تشریف لائیے۔ اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح۔ تو انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں، تو انہوں نے ایک ترغیبی انعام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی، چاہے کتنا بڑا جرم ہو۔ یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹو دینے کے لیے کہ وہ سارے بچے حاضر ہوں۔ تو جب وہ مجھے لے گئے نا، میرے پاؤں کانپ رہے تھے ایسے ایسے، میں وہ بڑے بھاری موٹے تھے اور بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے۔ تو انہوں نے جب رجسٹر دیکھا نا تو سارے پریزنٹ تھے، کہنے لگے طارق جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ڈنڈوں سے بچ گئے، آج ساری کلاس حاضر ہے۔ میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ۔ جب پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا، یا اللہ نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے، تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے، اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل آونا ہے نا اے وچوں کٹ دے، بسم اللہ، یوں کر کے بسم اللہ۔ تو کچھ نکل آتا تھا، تو حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے، 5-10 صفحے ادھر، پھر دوبارہ کتاب رکھی، یا اللہ کل جو کچھ آونا میں نے وکھا دے، بسم اللہ۔
میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس لیے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا۔ یہ جو مڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہوتے تھے سمائی ششماہی، سر یہ امتحان ہوتے ہیں سمائی ششماہی، بالکل ہوتے ہیں۔ ششمائی امتحان تھا، اور مجھے یاد نہیں پیپر کس چیز کا، انگلش کا تھا میرے خیال میں۔ یہ سامنے ہال ہے، اس میں تو میں اور میرا ایک کلاس والو ہم چلے گئے مووی دیکھنے 9 سے 12، تو 12 بج گئے، گیٹ بند، یہ بھی وہ بھی۔ تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس وقت، 4 اسٹار، اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے۔ صبح میرا پیپر ہے، وہاں میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا۔ 9 بجے آنکھ کھلی، میں کوئی میرا تو پرچہ ہے۔ میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا بھاگا یہاں آیا، تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے، ٹیچر ہمارے۔ جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا سر میرا پیپر ہے۔ کب جلدی آ گیا، ابھی شروع نہیں ہوا، اب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا۔ اور اس وقت پیپر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ابھی مجھے آپ کے وی سی صاحب لے گئے اقبال ہاسٹل، وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا 4852، اب کوئی 32-36 تھا۔